الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے یروشلم فلسطین 38واں حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز منگل 11 صفر المظفر 1445 ہجری اور 29 اگست 2023 عیسوی کا دن ہے۔ یروشلم فلسطین کے عنوان پر جاری ان پروگراموں میں آج انشاءاللہ ہم پھر اسرائیلی صہیونی جھنڈے پر بات کریں گے کہ یہ جھنڈا ہے دراصل جھوٹ کا پلندہ۔ وہ اس لیے کہ اسرائیلی جھنڈے پر جو دو سیدھی نیلی لکیریں دکھائی گئی ہیں وہ ان کی تشبیہ میں ایک نیلی پٹی، ایک لکیر دریائے نیل کو ظاہر کرتی ہے اور دوسری لکیر دریائے فرات کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ وہ جھنڈا ہے جو 1948 سے اب تک وہ اقوام متحدہ کے منافقت کے پلیٹ فارم پر سب منافق حکمرانوں کے سامنے لہراتے ہیں۔ تو اس جھنڈے کی حقیقت سنیں، پھر آپ خود اندازہ کریں، اپنے دل سے پوچھیں کہ اقوام متحدہ سچا ہے یا الہامی کتابیں سچی ہیں۔ غور کیجئے کہ آج اسرائیل کے صہیونی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ دریائے نیل سے دریائے فرات تک کا جو علاقہ ہے یہ گریٹر اسرائیل کا حصہ ہے، حالانکہ یہ بات وہ کھل کر کے اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پر ایز اے لیگل اپلیکیشن جمع نہیں کرواتے۔ ٹھیک ہے، منافقت سے ڈھکے چھپے حکومتوں کے ذریعے اور مختلف جنگوں اور دیگر وارداتوں کے ذریعے اپنا منافقانہ اقدامات کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن کبھی جرت سے آج تک انہوں نے اقوام متحدہ میں اپنے گریٹر اسرائیل کا دعویٰ پیش نہیں کیا۔ یہ ہے منافق ہونے کی دلیل۔ آگے آ جائیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ریڈ سی پار کیا اور ان کے سامنے فرعون غرق ہو گیا، آل فرعون، اس کے سپاہی، اس کے فوجی، سب فرعون کے ساتھ غرق ہو گئے، اور موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ یہ فرعون اور آل فرعون غرق ہو چکے ہیں، مر گئے ہیں، اور اس وقت بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے فضل سے زندہ ہیں، حیات ہیں۔ ان کا وہ جو دایاں ہاتھ یعنی ید بیضا یعنی سفید ہاتھ، نورانی ہاتھ، اور وہ عصا مبارک، یہ دونوں اللہ کی جو بڑی نشانیاں ہیں یہ تو قائم دائم ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ بھی سلامت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی ان کے پاس ہے۔ تو وہ اسی وقت اگر چاہتے اور وہ مصر کو بنی اسرائیل کے لیے اسرائیلی ریاست بنانا چاہتے تو اسی وقت وہ اسی عصا کو تھوڑی دیر بعد دوبارہ ذرا 1 کلومیٹر ہٹ کے یا اسی جگہ دوبارہ سے مارتے، پانی انہیں دوبارہ رستہ دیتا اور وہ پھر سے جا کے انہی محلات میں رہنا شروع کر دیتے جن محلات میں موسیٰ علیہ السلام نے بچپن گزارا، اپنی جوانی گزاری، اور حتیٰ کہ اپنی وہ عمر کا اگلا طویل حصہ بھی گزارا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا اسی وقت دوبارہ ریڈ سی پہ نہیں مارا۔ یہ غور والا نقطہ ہے، غور والوں کے لیے ہے، عقل والوں کے لیے ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک ان کے ہاتھ میں ہے، فرعون ان کے سامنے مر چکا ہے، اور وہ 1 کلومیٹر دور جا کے بھی یا 1 فرلانگ دور جا کے بھی دوبارہ سمندر میں عصا مار کے سمندر پار کر کے مصر جا سکتے تھے، لیکن نہیں گئے۔ لہٰذا یہ ماننا پڑے گا کہ موسیٰ علیہ السلام کی نگاہ نبوت نے لوگوں کو یہ دکھا دیا، بتا دیا، سمجھا دیا کہ یہ حصہ دریائے نیل والا یہ فلسطین ریاست کا حصہ نہیں ہے، بقول ان کے، بقول صہیونیوں کے کہ جی وہ اسرائیل ریاست کا نام لیتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی سمجھا دیا کہ یہ مصر ریاست اسرائیل کا بھی حصہ نہیں ہے۔ اچھا، پھر اگلی بات کہ جب وہ پھر بنی اسرائیل 40 سال تک وہ سینائی کے علاقے میں، صحرا میں، پہاڑوں میں بھٹکتے رہے، وہ ایک الگ طویل داستان ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے، ان کی اسرائیلی روایات میں بھی لکھی ہوئی ہے۔
پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام یروشلم پہنچنے سے پہلے پہلے فوت ہو گئے، اس دنیا سے پردہ کر گئے۔ تو اب آپ یہ غور کریں کہ موسیٰ علیہ السلام یروشلم تک نہیں پہنچے، پھر بعد میں یوشع علیہ السلام، جوشوا جنہیں وہ لکھتے ہیں، وہ لے کر کے بنی اسرائیل کو آگے بڑھے، اور پھر جنگیں ہوئیں، اور پھر انہوں نے قتل و قتال کیا، اور پھر یروشلم پہ قبضہ کیا۔ تو اس واقعے میں دو اہم باتیں ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام خود یروشلم تک نہیں پہنچ سکے اور جوشوا علیہ السلام وہ پہنچے اور وہاں پہ انہوں نے جنگ و جدال کیا، قتل و قتال کیا، تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ یروشلم اگر قبلہ ہے تو بھی اگر یوشع علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے جانشین بن کر کے یروشلم میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں کے مقامی لوگوں کو قتل کرتے ہیں، تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ قبلے کی سرزمین برے لوگوں یا منافقوں یا کافروں یا بت پرستوں یا مشرکوں یا ملحدوں کے قبضے میں ہو سکتی ہے، یہ ممکن ہے۔ یعنی جب یوشع علیہ السلام، جوشوا پیس بی اپون ہم، وہ بنی اسرائیل کو لے کر کے یہاں یروشلم پہنچتے ہیں اور یہاں کے مقامی لوگوں کو قتل کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ قبلے پر بھی برے لوگوں کا قبضہ کسی زمانے میں ہو سکتا ہے۔ ہاں، یہ بعد میں پھر اللہ کی شان ہے کہ مزید اچھے لوگوں کو بھی بیچ بیچ میں حکومت ملتی رہتی ہے۔ یعنی اسی یروشلم پہ بعد میں داؤد علیہ السلام نے بھی حکومت کی، سلیمان علیہ السلام نے بھی حکومت کی۔ اچھا، اب جب داؤد علیہ السلام نے اور سلیمان علیہ السلام نے دونوں نے وہاں پہ مسجد تعمیر کی، جس مسجد کو وہ آج اپنے یہودی عبادت گاہ کے طور پہ سناگوگ نہیں بنانا چاہتے، مشرکوں کا ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں یہ صہیونی، تو یہ بھی بات یاد رکھنی ہے۔ اور اس پروگرام میں نقطہ یہ سمجھنے والا ضروری ہے کہ ایک تو موسیٰ علیہ السلام خود یروشلم نہ پہنچ سکے، دوسرا وہ انہوں نے ریڈ سی پہ دوسری مرتبہ عصا مار کے مصر جانا پسند نہ کیا، تیسرا یہ کہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی تو شان یہ ہے، ان کے لیے پرندے مسخر کر دیے گئے، پہاڑ مسخر کر دیے گئے، جنات پر بھی ان کا قبضہ تھا، ان کی حکومت تھی۔ یعنی سلیمان علیہ السلام کا حکم ماننے والوں میں جنات بھی شامل تھے، باقی مخلوقات بھی شامل تھیں، ہدہد بھی شامل تھا، انسان بھی شامل تھے۔ تو جب وہ اتنے عظیم الشان حکمران تھے تو کیا ان دونوں نے، یعنی داؤد علیہ السلام نے اور سلیمان علیہ السلام نے، کیا عراق جا کے فرات تک اپنی حکومت قائم کی؟ کیا فلسطین یا اسرائیل کو دریائے فرات تک توسیع دی؟ نہیں دی۔ کیا سلیمان علیہ السلام نے جنوں کا حاکم ہوتے ہوئے بھی، ٹھیک ہے، ملکہ سبا کو وہ صرف ایک خط لکھتے ہیں اور وہ ملکہ اپنے وزیروں مشیروں سمیت، اپنے فوجی جرنیلوں سمیت حاضر ہو جاتی ہے؟ یعنی سلیمان علیہ السلام کی فوجی طاقت کا اندازہ آپ ملکہ سبا کے اس واقعے سے بھی کر سکتے ہیں کہ جب اس ملکہ سبا نے اپنے سرداروں اور فوجی جرنیلوں سے مشورہ کیا تو وہ ان سے پھر مل کر کے سلیمان علیہ السلام کے دربار میں خود چلی آئی، حاضر ہو گئی۔ یعنی سلیمان علیہ السلام کی طاقت جب اتنی زیادہ تھی تو انہوں نے مصر جا کے دریائے نیل تک کے علاقے کو اپنی ریاست میں شامل کیوں نہیں کیا؟ یہ ہے وہ سوال جو پھر سے ایک سوال کی صورت میں صہیونیوں اور یہودیوں کے کورٹ میں ڈال دیا گیا ہے۔ سوچو، اپنی کتابیں ڈھونڈو اور اس بات کا جواب دو کہ سلیمان علیہ السلام نے دریائے نیل سے دریائے فرات تک کے علاقے کو اپنی ریاست کا حصہ کیوں نہ بنایا جبکہ وہ جنات کے بھی حاکم تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔